ہاں بھیا کیا دیکھ لیا ایسا پریشان لگ رہے ہو؟ کیا بتاؤں بھائی یار، یہ جو پیسہ اور یہ سب مال ہے یہ گناہگاروں کو ہی کیوں ملتا ہے؟ وہ اتنی آسائش میں کیوں ہیں؟ ہاں بھیا میں نے خود اس چیز کو نوٹس کیا، جتنے مومنین لوگ ہیں بیچارے وہ پریشان رہتے ہیں، بیچاروں کی پریشانیاں رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم اللہ ایسے ہی لوگوں کو کیوں اتنا پریشان رکھتا ہے، جو مومن ہے اس کے دیکھو نا، وہ بے دین لوگ ہیں، وہ اتنی جنت میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اتنا موسم ہے ان کا اتنا اچھا ہے، ان واقعی کا بھائی یہ تو مال بڑا، ان کے پاس ہے، پیسہ ہے، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، ہاں گاڑیاں ان کی یہ ایسی ہیں۔ اور دیکھو مومن جو ہے بیچارے پریشانیوں میں اور غربت میں جی رہے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے دین پہ ایمان لے کر آئے ہیں، پھر بھی ہم اتنے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یار۔ چلو بھیا آؤ مولانا سے پوچھ کر آتے ہیں اس مسئلے کو۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں مولانا کیا بولتے ہیں اس بارے میں، ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ جملہ بولنا کفر ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خالصتاً کفر اور شرک یہ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے۔ ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ سوال تو بہت اچھا ہے۔ ارے مولانا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جواب تو دیجئے نا۔ ہاں مولوی صاحب جواب دیجئے، آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ اچھا جواب بھی دینا ہے؟ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کو صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، مختلف وجوہات سے مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے متعدد ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان مصیبتوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گر جائیں، ٹوٹ جائیں یا ہار مان لیں، بلکہ ان کا مقصد ہمارے اندر بہتری لانا، ہماری حقیقت کو خود پر اور دوسروں پر ظاہر کرنا، اور اسی طرح سے ہماری چھپی ہوئی اور ظاہری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک باپ اپنے بچوں پر سختیاں کرتا ہے تاکہ اس کے بچے کامیابی اور بلندی حاصل کر سکیں۔ حجت تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کر کیا رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، گیم کھیل رہا تھا۔ کیوں، تمہاری پڑھائی کا ٹائم نہیں ہوا کیا؟ میں کل سے پڑھوں گا نیا۔ چلو ادھر لاؤ یہ موبائل، جا کے پڑھائی کرو، گیم ویم سے کچھ نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے ہمارا پروردگار بھی ہمیں بھلائی، کامیابی اور بلندی تک پہنچنے کے لیے ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ تو مولانا یہ بتائیے کہ کن کن وجہوں سے جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسے نمبر 1 امتحان۔ ہماری مشکلوں کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اور اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، پھل، مال، جان میں کمی کے ذریعے ضرور آزمائیں گے۔ اے رسول، وہ لوگ کی جو صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ جی مولانا بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ نمبر 2 انسان کی ترقی اور تکامل۔ بلا و مصیبت میں انسان کی اندرونی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور انسان کے اندر اس سے بھی سخت صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور انہی تجربوں سے وہ بڑی کامیابیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا مولانا، اس وجہ سے پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام عام انسانوں سے زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء سب سے زیادہ بلاؤں میں گرفتار رہے، اس کے بعد ان کے بعد کے لوگ، اور پھر ان کے بعد کے لوگ۔ نمبر 3 گناہوں سے پاک کرنا۔ اللہ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقرب بندے بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں جبکہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ نمبر 4 یاد دہانی اور بیدار کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ہم اپنی پرسکون اور عیش سے بھری زندگی میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط اور اچھے اور برے کی تمیز میں فرق کرنا ختم کر دیتے ہیں، اور گناہ کر کے بھی اپنے کو بے گناہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں وہ ارحم الراحمین خدا ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کر کے بیدار اور متوجہ کرتا ہے تاکہ ہم اس مستی اور غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قوم فرعون کو خشک سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکیں۔ ان کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم اور آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ مولانا اس کو دوبارہ سمجھاتے ہیں، سر پہ سے گزر گئی اس کے۔ ہم اس مسئلے کو بچوں کی تربیت کے اصولوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات اور بچوں کے ماہرین کے نظریے کے مطابق والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اپنی چھوٹی موٹی مشکلات سے خود ہی ڈیل کرنے دیں، بچوں کے جھگڑوں میں دخل اندازی نہ کریں، انہیں خود ہی ہینڈل کرنے دیں۔ ان کے ہوم ورک، گیمز، لڑائی جھگڑے، اگر کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہے تو کیسے اس سے ڈیل کریں یہ انہیں خود ہی طے کرنے دیں۔ کسی لڑائی کرنے والے بچے کو کیسے سنبھالنا ہے یہ خود آپ بچے کے اوپر چھوڑ دیں۔
اور آپ صرف ان پر نظر رکھ سکتے ہیں یا جہاں ضروری ہے وہاں انہیں تھوڑا بہت سمجھا سکتے ہیں۔ اس سے بچوں میں مختلف حالات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو والدین ہر معاملے میں بچوں کی دخل اندازی کرتے ہیں تو یہ بچے بڑے ہو کر بھی اپنے فیصلہ لینے میں والدین کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بڑے جب تک چھوٹی چھوٹی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوں، زندگی کی بڑی مشکلوں کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا آنا ایک عام سی بات ہے اور اس سے کوئی نہیں بچتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ اپنے مومن اور چہیتے بندوں کو مصیبتوں میں کیوں گرفتار کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خود ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔